بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جمعے کا دن ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی نیک حاجات کو پورا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین و سامعین، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات کو جان لیں کہ سیرت رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاک زندگی ہے، وہ پاک کردار ہے، وہ پاک اعمال ہے، وہ پاک اقوال ہے کہ جن کے صدقے سے، جن کے اوپر عمل کر کے آج کا مسلمان اپنی زندگی کو ایک کامیاب ترین زندگی بنا کر گزار سکتا ہے اور دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ جو قوم زیر زوال ہے، جس قوم پر سب سے زیادہ زوال ہے، آپ یقین کیجئے وہ قوم اور کوئی نہیں بلکہ وہ قوم مسلمان ہے۔ دور حاضر میں مسلمان سب سے زیادہ زوال میں ہے۔ اگر سب سے زیادہ اس دور میں کوئی زوال کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، تو وہ صرف ایک مسلمان ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں کوئی اتنی پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہے وہ بھی مسلمان ہونے کے باوجود؟ تو اس کا جواب ہمیں ایک ہی ملتا ہے کہ جب سے مسلمانوں نے قرآن اور سنت سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، جب سے مسلمانوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، تب سے لے کر دور حاضر تک مسلمانوں کے اوپر وہ زوال آیا ہے کہ جس کی مثال اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس زوال اور اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس دور حاضر میں کوئی ایسا حل ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہم ان مشکلات اور ان تکلیفوں سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کا، ان غموں اور دکھوں کا حل ہے، اور وہ آج سے 10,000 سال پہلے چلے جائیں تو وہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ تعلیم، اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ اقوال جو انہوں نے اپنی امت کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، تاکہ ہماری امت، پوری کی پوری امت، ان اقوال اور ان اعمال پر عمل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکے۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سیرت رسول کا مطالعہ کرے۔ سیرت رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کا زمانے کا مطالعہ کرے کہ کیا عرب کے لوگ کیسے تھے دور جاہلیت میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت کو پڑھے۔ آپ کی ولادت کو پڑھنے کے بعد آپ کا بچپن پڑھے، آپ کی جوانی پڑھے، آپ کے اپنی جوانی میں وہ قصے جو کہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے، وہ پڑھے اور ان سے سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیسے کیا وہ پڑھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب وصال کے جو ایام ہیں وہ پڑھے۔ تو تب ایک مسلمان کے اوپر یہ بات واضح ہوگی کہ دراصل کامیابی کی زندگی کیا ہے، سکھ اور سکون والی زندگی کیا ہے۔ آج کل غریب سمجھتا ہے کہ امیر سکھ میں ہے، امیر سمجھتا ہے کہ غریب سکھ میں ہے، لیکن اگر آپ ان دونوں کو بٹھائیں تو آپ کو دونوں کا ایک ہی جواب ملے گا کہ نہ امیر سکھ میں ہے نہ غریب سکھ میں ہے، اور اس کی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غربت کو چنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے خزانوں کے مالک ہیں بلا شک و شبہ، اس کے باوجود آپ نے غربت کو چنا۔ اور ہمیں بہت ساری جگہ پر یہ بات پڑھنے کو ملتی بھی ہے کہ دین غریبوں میں ہوتا ہے، لیکن اس بات کو اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یاد رکھیے گا برائی بھی تقریباً زیادہ تر غریبوں میں ہی ہوتی ہے۔ اس کی بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری مثالیں، انشاءاللہ وہ پھر کسی ویڈیو میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو صحیح کامیاب و کامران زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس جہان میں اور اس جہان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو سیرت رسول سے متعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق ایک ایسی مختصر کتاب پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا مطالعہ میں نے خود الحمدللہ 3 دفعہ کیا ہے، اور اس کو اتنے آسان انداز کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو یقیناً آپ کے اوپر یہ بات کسی حد تک واضح ہو جائے گی کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ارشادات فرمائے۔
ناظرین و سامعین، میرے پاس اس ٹائم وہ کتاب موجود ہے. یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے سرکار مدینہ، اور یہ کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں چراغ حسن حسرت صاحب. میں اگر میری ویڈیو یہ ان تک پہنچے تو میں بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں، بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کتاب کو لکھا اور ہم تک پہنچایا. اس کتاب میں ناظرین و سامعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر حالات زندگی ہیں. آپ کی سیرت طیبہ کے بہت اختصار کے ساتھ واقعات پیش کیے گئے ہیں، آپ کے اقوال پیش کیے گئے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات بہت زیادہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تھی کیا، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسے تھی، آپ کا کاروبار کرنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کا کسی سے ملنے کا کیا طریقہ تھا، آپ کا فیصلہ کرنے کا کیا طریقہ کار تھا. تو ناظرین و سامعین، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے رسول کی تعلیمات کو پڑھے، ان کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی دونوں جہانوں کے لیے کامیاب ہو جائے گی، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. آپ اگر اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو سیرت رسول کا مطالعہ کریں، اس کے مطالعے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کا کلام جو قرآن کریم ہے، جو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہ آپ کو میری ضرورت ہے، نہ کسی اور انسان کی ضرورت ہے. آپ سچے دل سے مخلص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں تو یقین کیجیے آپ کی اللہ مدد ضرور کرے گا. چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہر معاملے میں اللہ مدد کرتا ہے، بشرط یہ آپ اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے. تو ناظرین و سامعین، سیرت رسول کا مطالعہ کریں. یہ کتاب آپ کو کتاب میں نے بتا دی ہے، آپ اس کا نام وغیرہ لکھ کر، اس کے رائٹر کا نام لکھ کر کہیں سے بھی جا کر حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اور اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی زندگی بھی بہت ساری مشکلات سے نکل کر بہت ساری آسانیوں کی طرف چلی جائے گی اور آپ کے ایمان میں انشاءاللہ تعالی ضرور اضافہ ہوگا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول سے اور خود سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین و سامعین، ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.